وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا. دنیا میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں وہاں کے شہر ہنستے بستے ہیں, لوگ پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, ریسٹورنٹس لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں, زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو کا عالم طاری ہے. پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے اور یہاں پہ بیلاروس کے صدر کل پہنچ رہے ہیں. ان کے وزیر خارجہ اور بہت بڑا وفد کاروباری لوگوں کا اور سرکاری ملازمین کا یہاں پہنچ چکا ہے بیلاروس میں. وہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کیپٹل میں ہر طرف کنٹینرز ہیں, سڑکیں بند ہیں, ریسٹورنٹس بند ہیں, دکانیں بند ہیں, شاپنگ پلیسز بند ہیں, کاروبار بند ہیں, اسکول کالج بند ہیں, میٹرو بند ہے. لگتا ہے کہ قبرستان کا سا ماحول ہے. اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ اسلام آباد کو شروع میں تشبیہ دی جاتی تھی واشنگٹن کا ایک قبرستان آرلنگٹن, وہاں وہ بہت بڑا قبرستان ہے, تو اس سے تشبیہ دی جاتی تھی. آج اسلام آباد جو زندگی سے بھرپور ہوتا تھا کئی سالوں سے, آج بہت سنسان اور تنہا ہے. اور اس کی وجہ وہی فائنل کال جو خان صاحب نے دی ہے, تو اس کے جواب میں حکومت نے بہت سخت اقدامات کیے ہیں یہاں پہ. لیکن ظاہر ہے کیونکہ بیلاروس کے صدر نے آنا تھا اور یہ بھی تھا خطرہ کہ کوئی عمارتوں پہ قبضہ نہ کر لیں یہ مظاہرین, تو لیکن شہروں کے رہنے والوں کو, دونوں شہروں میں رہنے والوں کو بہت مشکلات ہیں. بچوں کے اسکولوں کی چھٹیاں مسلسل ہو رہی ہیں. کچھ اسی مہینے کے اندر ایس سی او کی کانفرنس بھی ہوئی, اس وقت بھی ایک دھرنا اور جلوس آ رہا تھا, اس وجہ سے بھی اسکولوں کو بند کیا گیا. اس کے بعد بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پنڈی اسلام آباد کے اسکولوں میں خاص طور پہ, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بہت طلبہ کا وقت ضائع ہوا ہے. لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہوئے ہیں. شہر بھر میں پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہیں, فروٹ اور سبزی کی بھری گاڑیاں, ٹرکس کھڑے ہیں, بلاک ہیں, خراب ہو رہی ہیں وہ فروٹ اور سبزیاں. اور اسی طرح یہاں پہ کھانے پینے کی دکانیں بند ہیں. لوگوں کے گھروں میں شاید راشن بھی کم ہو جائے, کیونکہ دوسرا دن ہو چکا ہے, کل تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر جائے گا, اور ہو سکتا ہے یہ منگل بھی ایسے ہی گزرے. کیونکہ جو پی ٹی آئی نے کال دی, ہڑتال کی کال دی ہے اس کی پہنچنے کی, وہ انہوں نے کہا کہ جب رستے کھلیں آپ تب بھی پہنچ جائیں. تو لیکن یہ کب تک, کیونکہ اس میں ظاہر ہے اس میں کچھ عوام کا بھی قصور ہے, خاص طور پہ کے پی کے عوام کا. کیونکہ اگر وہ ہر سیاسی لیڈر کی کال پہ اسی طرح اپنی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالنا شروع کر دیں, کل کوئی اور سیاسی جماعت کر دے گی, پرسوں کوئی اور کر دے گی, تو پھر یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. اور آج بڑی ہی ایک تشویشناک قسم کی ایک بیان آیا ہے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی طرف سے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دن جو لاک ڈاؤن اس طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے بتایا اسلام آباد میں اور پنڈی میں ہے, اور یہاں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ بنتی ہے, دونوں شہروں میں 50 سے بھی زیادہ 60-70 لاکھ بنتی ہے, اور پھر دوسرے علاقے جو ساتھ مل کے ہو سکتا ہے 1 کروڑ تک آبادی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. جیسے ہی علی مین گنڈا پور وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے, ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان. 190 ارب روپے, سوچیں کتنا ہوتا ہے. اور یہ نقصان صحت کے معاملات میں, صحت میں ظاہر ہے لوگ اپنے مریض ہاسپٹل تک نہیں لے کے جا سکتے, ڈیڈ باڈیز ایمبولینسز میں پڑی رہیں, پھنسی رہی رش میں, وہ نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ. لوگوں کی شادیاں کینسل ہو گئیں, لوگوں کے فنکشن کینسل ہو گئے. اور شادی سے یاد ہے ایک شادی کا بھیس بدل کے فیصل آباد سے, فیصل آباد بھی کمال ہے ویسے, فیصل آباد سے مظاہرین شادی بارات کی شکل میں آ رہے تھے, وہ پکڑے گئے. خیر, تو صحت, ٹرانسپورٹ, ٹیلی کمیونیکیشن اور ریٹیل کی شعبہ میں فوری اور لانگ ٹرم اثرات کی صورت میں, اور پاکستان پر بیرونی قبضہ جو پہلے ہی اتنا زیادہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا. تو 190 ارب روپے ایک دن کا نقصان, 2 دن کا میں نے آپ کو بتا دیا. سوچیں کتنی سڑکیں, کتنے ڈیم, کتنے اسکول, کتنے کالجز, کتنے ہاسپٹل بن سکتے تھے. اور اگر ہو سکتا ہے اتنے پیسوں سے تیل کی قیمتیں بھی کچھ کم ہو جاتی. لیکن یہ تو وہی کرے, وہی سیاسی جماعتیں, وہی طاقتور ادارے کرے جن کا اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی درد کا رشتہ ہو. کب ہوگا اس درد کا رشتہ عوام کے لیے؟ فواز صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ شعیب شاہین صاحب اور شیخ عبد المروت دونوں نے یہ وضاحت کی کہ بشرا بی بی احتجاج میں شرکت نہیں کریں گی. کل خبر بھی آ گئی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ترجمان کی طرف سے بھی. لیکن آج صبح ہم نے دیکھا اچانک وہ احتجاج لیڈ کر رہی ہیں, اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کتنی حد تک مصدقہ ہیں کہ شاید علی مین گنڈا پور پہ پورا اعتماد نہیں ہے, کیونکہ پچھلی 2 دفعہ وہ آئے ہیں اور یہاں سے وہ غائب ہو گئے ہیں ڈی چوک پہنچے بغیر. تو کیا اس وجہ سے آ رہی ہیں ساتھ کہ اس دفعہ کوئی شخص ادھر ادھر نہ ہو سکے؟ دیکھیے ابصار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں نے تو کم از کم کوئی ایسا لیڈر نہ دیکھا نہ پڑھا کہ جو
जेल की काल कोठरी से आवाज दे और पूरा पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड स्टिल हो जाए, जैसे आज स्टैंड स्टिल है, जैसे कल स्टैंड स्टिल था और जो लग रहा है अब कल भी रहेगा, ये ताकत सिर्फ इमरान खान के पास है। कोई और लीडर तो इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। और ये तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रकम की है। ये तनहा सारे लोग कह रहे थे जी पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से ये कॉल दी, और अब मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने जिस पैनिक का मुजाहरा किया है उससे ही साबित हो गया है कि इमरान खान की सियासी हैसियत कितनी मुसल्लम है और क्यों उसकी जो इंक्लूजन है वो पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरी है। जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, ये 1939 में जब जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए तो उनकी वालिदा, उनकी बेगम, उनकी बहन नॉन पॉलिटिकल थी, उन्होंने उनकी रिहाई की तहरीक चलाई। नुसरत भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रिहाई की तहरीक चलाई। कलसूम बीबी ने नवाज शरीफ की रिहाई की तहरीक चलाई। और इसी तरह से बेनजीर भुट्टो ने, मरियम नवाज ने। जब तक फैमिली रिहाई के लिए और इन तहरीकों में साथ नहीं जुड़ेगी, बाकी लोगों को तो वो एहसास नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ बुशरा बीबी ने बड़ा दिलेराना देखिए, फैसला किया है और जो आज लीड कर रही हैं, और ये भी एक बड़ी ठीक दिलेराना है, बात है और इससे लोग जुड़ेंगे और ये एक बड़ी अच्छी और ठीक मुस्बत। ठीक है। लेकिन आपने नुसरत भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, बेनज़ीर भुट्टो का किया, मरीम नवाज़ का किया। ये तमाम सियासतदान हैं, थी और बाकायदा इलेक्शन लड़े, सरकारी ओहदों पे फाइज रहे, तो पार्टी के ओहदों पे फाइज रहे। तो बुशरा बीबी के पास तो ऐसा कोई पार्टी का भी कोई ओहदा नहीं है, इसके बावजूद भी लगता है ये कंट्रोल सारा उनके पास है, जिससे कुछ इख्तलाफात भी बाहर आए। जैसे मैंने शेख वकास अकरम का आपको दिया है, उन्होंने बड़ी उन्होंने समझ लें आप रूट तरीके से ये बात की थी कि आप लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं बार बार, वो तो नहीं आएंगी वो सियासत में, खान ने कह दिया है। तो फिर ये क्या है? नहीं, देखिए, सियासत में आना ना आना भी जाहिर है, एज ए सिटीजन उनका राइट है, उसको भी इशू नहीं है। बट आई थिंक इमरान खान की रिहाई की तहरीक में वो ना आए, ये कैसी अजीब मंतक है। इमरान खान की रिहाई की तहरीक ठीक है, तो उन्हें ही चलानी है, लीमा बीबी को, नूरीन बीबी को, उज़मा बीबी को, ये जो फैमिली है इन्होंने ही चलानी है। और नुसरत भुट्टो जो थी उन्होंने तहरीक चला के वापस चली गई थी, 70 के बाद वो नहीं आई। वो तो जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी ही दे दी गई तो उसके बाद तो चॉइस ही नहीं बची थी, वो ना खड़ी होती तो क्या करती। इसी तरह से कलसूम बीबी जो ठीक थी है। वो वापस चली गई, उन्होंने कभी फिर दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं कदम रखा। तो दोनों तरफ मिसालें हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब ने एक तारीख रकम कर दी है, तो तारीख तो सारे हम रकम करते रहते हैं, सारे लीडर, तमाम सियासी जमातें। तारीख से आगे भी बात बढ़ेगी। मसलन अगर आज इस्लामाबाद में देखें तो पीटीआई के लोग नहीं पहुंच पाए, आज की फाइनल कॉल थी, चले कल पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? क्या तारीख रकम होने से आगे भी बात बढ़ेगी या आएंगे और शहर बंद करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, असुली तौर के ऊपर तो ये तो हुकूमत ने सोचना है ना कि क्या करना है। अगर हुकूमत ये समझे कि जी वो तो ये कहते हैं कि देखिए हमने तो बातचीत ही नहीं करनी, वो कहते हैं जी इमरान खान की तो हम मानते ही नहीं है कोई बात, आ, तो फिर जाहिर है कि आप एहतजाज की जो कॉल है, और आज फिर आप देखिए कि 48 घंटों से इस्लामाबाद ब्लॉक है। और ये जो आप कहते हैं कि लोग नहीं पहुंचे, तो आप सड़कें खोलेंगे, पुलिस हटाएंगे तो लोग पहुंचेंगे ना। तो लोग मुसल्ला दस्ते लेके तो नहीं आ रहे। या तो फिर आप ये कहें कि हुकूमत मजबूर कर रही है लोगों को, दीवार से लगा रही है कि जब तक आप मुसल्ला नहीं होंगे, जब तक आपके पास बंदूक नहीं होगी, आप एहतजाज नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क के ठीक लिए है, किसी हुकूमत की ये सोच कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो मुसल्ला नहीं है, क्योंकि वो आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं दे सकता, इसलिए उसको मारते चले जाओ, इसलिए उसको दीवार से लगाते चले जाओ। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियंस को, हम लोगों को फारिग कर देंगे, हम तो नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। जब आप हम लोगों को उठा के पॉलिटिक्स से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है अपोजिशन नहीं होगी, फिर आपको आर्म्ड अपोजिशन का ठीक है, मुकाबला करना पड़ेगा, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को अपनी जो रवैया है उसको बदलने की जरूरत है, मुज़ाकरात पर आने की जरूरत है, ठीक है, बातचीत के जरिए सोल्यूशन ठीक। निकालने की जरूरत है।
اچھا، آپ نے کہا مسلح دستے تو نہیں آ رہے لیکن نیم مسلح تو آ رہے ہیں، گلیلے ہیں، ڈنڈے ہیں، پتھر ہیں، آنسو گیس کے شیل پھینکنے والی گنیں ہیں اور بندوقیں بھی ہیں جو پچھلی دفعہ پکڑی بھی گئیں، اور سرکاری ملازمین بھی، پولیس والے بھی اس میں شامل ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل پرامن ہے اور پرامن رہے بھی نہیں ہیں. لیکن اصل سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. حکومت تو بہت دفعہ آفر کر چکی جو ہم نے سنا ہے. اصل پرابلم تو آپ کی طرف ہے، خان صاحب کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس حکومت سے بات ہی نہیں کرتا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں. دوسری طرف آپ سٹرگل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ کیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سٹرگل ہے جس میں آپ دوستی، بات، سب کچھ، معاہدے، ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلا حصہ آپ نے کہا کہ پرامن نہیں ہے اور وہ اتنے لوگ، وہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک سرکار نے ابھی ایک اسلام آباد جو سیشن کورٹ ہے اس میں یہ کیس گیا جو آپ نے ابھی ایلیگیشن دہرائے ہیں. تو اس میں یہی ایلیگیشن تھے کہ 1000 پولیس والوں کے اوپر حملہ کر دیا. تو جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھی پولیس والا زخمی نہیں ہوا، اور ایک بھی جو دوسری طرف جو ہے وہ سینکڑوں جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے کارکن وہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو بڑی شدید نقصان بھی پہنچا. جو مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے، وہ یہی ہے کہ جب آپ پرامن احتجاج کو نہیں مانیں گے، جب آپ پالیٹکس کا جو روم ہے، پالیٹکس کی جو ایک فضا ہے وہ نہیں رہے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن آپ کی مسلح ہوگی. میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. دوسری بات یہ ہے میرے سوال کا جواب نہیں کہ دیا. جو آپ نے کہا کہ بات چیت کا، جی میں اس طرف جا رہا ہوں. دیکھیے بات چیت میں سمپل بات ہے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ حکومت ہیں یا ان سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہیں. یہ تو آپ باخبر صحافی ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن آپ بات چیت اسی سے کریں گے نا کہ جو کوئی عملی طور پہ بڑھ سکتا ہے آگے. میری نظر میں تو گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوں. اور جو 3 نکات جس پہ خان صاحب نے بات کی ہے، ایک ہے کہ جی ہمیں مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسرا ہے 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، اور تیسرا ہے کہ پرزنرز جو ہیں، پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. میرا خیال ہے کہ جو تیسرا نقطہ ہے اس کے اوپر فوری اقدامات کی ضرورت ہے. پہلے 2 کے اوپر تو پھر بات چیت ہوگی، وہ بات چیت آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اس پہ ساری ہے، لیکن یہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے پہلے 2 نکات کے لیے. نہیں ٹھیک، تیسرے نقطے کے لیے ظاہر ہے اچھی کہ تجویز ہے آپ کی، اسٹیبلشمنٹ چاہیے. آپ کی اچھی تجویز ہے. لیکن میرا سوال وہی ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے نا اس پہ. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، یہ چور اور ڈاکو ہیں، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، جس کے پاس طاقت ہے میں تو اس سے بات کروں گا. پھر کیا کریں؟ کہاں سے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگس ہوں جب مان ہی نہیں رہے آپ کے خان صاحب؟ نہیں، لیکن اب صاحب نہیں ہو کیوں نہیں کر رہے؟ ہم الیکشنوں سے پہلے بھی 2 مئی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات چیت کر رہے تھے، اور عمران خان بھی دوبارہ بات چیت کریں گے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، محمود اچکزئی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو بلاول بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ دا اونلی پرابلم از کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب شہباز شریف نے اسمبلی کے اندر کہا کہ بات چیت کریں، اگلے دن بشرا بی بی اریسٹ ہو گئی اور وہ 11 مہینے جیل میں رہی. اب آپ دیکھیے نا، اگر وزیر اعظم کی بات کی حیثیت یہ ہے اور وزیر اعظم اپنی بات کا پیرا ہی نہیں دے پاتے تو پھر ان سے بات چیت کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ماحول حکومت نے پیدا کرنا ہے. میں آپ سے آج یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ جو تیسرا نقطہ ہے پولیٹیکل پرزنرز کا، حکومت اس کے اوپر آج ریلیف اناؤنس کرے، کل مذاکرات شروع ہو جائیں گے سب سے.